الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار وجعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیقات شامل حال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مل بیٹھنے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ 3 روز کی نشستوں میں بات اس پر چل رہی تھی کہ حالات حاضرہ کا جو تقاضا ہے، جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان پریشانیوں اور مشکلات کا جو حل ہے وہ رجوع اللہ میں ہے۔ وہ اللہ کے سامنے پکی اور سچی توبہ کرنے میں ہے اور اللہ کا بن کر زندگی گزارنے میں ہے۔ جہاں پر ایک انسان کو اللہ کا بننے کے لیے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے پکی سچی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس پر گزشتہ کل بہت تفصیل سے بات ہوئی کہ توبہ انسان کو اللہ سے قریب کرنے والی اور اس کے ماضی کے کل گناہوں کو مٹانے والی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پکی سچی توبہ ہو۔ اسی طرح سے جب ایک آدمی پکی سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، اب اس توبہ کی حفاظت اور اللہ سے اس وعدے کا وفا، اس کو نبھانا پھر یہ انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وعدہ اس نے اللہ سے کیا ہے اور اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، یعنی توبہ کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے۔ اب اس وعدے کو نبھانا ہے اور اس کی حیثیت کو، اس کی حقیقت کو سامنے رکھنا ہے کہ یہ وعدہ کسی انسان سے وعدہ نہیں ہے، بلکہ یہ احکم الحاکمین اور رب العالمین سے یہ وعدہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی کے اندر اندیشے بھی لگے ہوئے ہیں، بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں بھی آتی ہیں، اور ہر انسان کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے۔
تو توبہ کے بعد اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک بندہ ایسے اعمال کو اختیار کرے کہ جو اعمال اسے حادثات سے، سانحات سے، مشکلات سے بچانے والے ہوں، اس کی حفاظت کا ذریعہ بننے والے ہوں۔ انہی اعمال میں سے جو بندے کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں سے ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ استغفار ہے۔ جو حدیث مبارکہ اس وقت میں نے پڑھی، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اپنے معمول کے اندر لے آتا ہے، استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستہ اس کے لیے بناتے ہیں۔ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پھر اللہ اس کے لیے بناتا ہے۔ ایک تو ہے کہ انسان خود اپنے لیے راستہ بنائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا رب اس کے لیے راستہ بنائے۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ انسان راستہ بنا پاتا ہے یا نہیں بنا پاتا، مشکل سے نکل پاتا ہے یا نہیں پاتا، لیکن اگر اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے تو ظاہر ہے کہ اللہ قادر ہے، اللہ وہ تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر سکتا ہے۔ انسان تو محتاج ہے، اور یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ اس پر ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے، اور اگر ہم اپنے پیارے نبی کی بات پر عمل کریں گے، آپ کی تعلیم پر عمل کریں گے، تو یقیناً اس کے جو فوائد اور ثمرات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ یقیناً ہمیں حاصل ہوں گے۔ یہ یقین بھی ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بناتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے بہت سی تنگی، بہت سی پریشانی، بالخصوص آج کے ماحول کے اندر جس مشکلات سے دنیا گزر رہی ہے، ہم گزر رہے ہیں کہ ایک وبا کا زمانہ ہے، پھر اوپر سے بارشوں کا ایک عذاب ہے جس نے انسان کی زندگی کو مشکل بنا دیا، اور شاید ہی کوئی انسان ہے کہ جو نقصانات کے اندر مبتلا نہ ہوا۔ کوئی بے روزگار ہوا، کوئی بھوک کے اندر مبتلا ہوا، کوئی مکان سے بے مکان ہوا۔ کتنی پریشانیاں ہیں جو پے در پہ چلی آئیں، جانی نقصان بھی ہوئے، مالی نقصان بھی ہوئے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان پر تنگیاں ہیں، یہ انسان پر پریشانیاں ہیں۔ تو اس سے نکلنے کا راستہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ اسے ہر غم سے نجات عطا کرتا ہے۔ تنگی سے نکلنے کا راستہ بھی بناتا ہے، اور ہر غم سے اللہ اس کے لیے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک انسان اگر خود کوشش کرے غم سے نجات پانے کے لیے، اب اس کی کوشش بارآور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے استغفار کرے، پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بندہ استغفار کیوں کرتا ہے، اور بندے کو استغفار کی ضرورت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے۔ یاد رکھیے کہ استغفار اس وجہ سے ہے، استغفار کہتے ہیں طلب مغفرت کو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلب کرنا۔ اور مغفرت کا طلب کرنا کیا ہے؟ مغفرت کا طلب کرنا یہ ہے کہ یا اللہ تو ہماری خطا کو معاف کر دے۔ ظاہر ہے کہ ہم خطا کے پتلے ہیں، عصیان اور نسیان کا مجموعہ ہیں، تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں تو طلب مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کرتے ہیں، یعنی ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو یا اللہ ہم اپنی معافی پر شرمسار ہیں، ہم اپنی خطا پر، ہم اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں، اور یا اللہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تو ہماری خطا کو یا اللہ معاف کر دے۔ تو استغفار کا مطلب اپنی خطاؤں پر معافی چاہنا ہے۔
اور اس کا سبق ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا سبق بھی ہمیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتا ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں، اور اللہ کی تمام مخلوقات میں افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے کیا درجہ اور مقام عطا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیفیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نشست میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ معصوم ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے عصمت انبیاء کا کہ نبی سے اختیاری غیر اختیاری کوئی خطا نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نشست میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں ایک ایک نشست میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے تھے کہ ایک ایک نشست میں 100 مرتبہ آپ استغفار فرماتے تھے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہوتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو معاف فرما دے، اور تو ہی تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تیرے سوا کون توبہ قبول کرنے والا ہے؟ تو ایک ایک نشست میں 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ، اور بعض جگہ یہ کلمات بھی آتے ہیں، رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ معاف بھی فرما دے، اے اللہ رحم بھی فرما دے، بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار فرمانا 2 وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ استغفار فرمانا امت کے حق میں تعلیم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار فرمایا تو پھر ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اور ہماری زندگی میں استغفار کا کتنا حصہ ہونا چاہیے۔ وہاں تو کیفیت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو نماز کا سلام پھیر کر 3 مرتبہ فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب ایک طرف تو عبادت ہے، اور عبادت بھی کون سی عبادت ہے؟ جو نماز سب سے افضل عبادت ہے، ایمان کے بعد جو سب سے افضل عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے، فرائض میں سب سے مقدم فریضہ ہے۔ اتنے اہم فریضے کو ادا کر کر آپ سلام پھیرتے ہیں اور استغفار فرماتے ہیں۔ اس میں امت کے لیے تعلیم اور سبق ہے کہ اپنی کسی بھی عبادت کو کبھی اللہ کے شایان شان نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم عبادت کتنی ہی بنا سنوار کر کریں، لیکن اللہ کی عظمت اور کبریائی کا جو حق ہے اور اس عبادت کا جو حق ہے، وہ عبادت کا حق، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نماز کا سلام پھیر کر اس پر استغفار ہے کہ یا اللہ ہم نے کوشش تو کی ہے، لیکن جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی ویسی کوشش ہم نہ کر سکے، اس میں جو ہماری کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، اے اللہ تو اس سے معاف فرما دے، اس سے تو درگزر فرما دے۔ تو جب ہمیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ عبادت کے بعد بھی استغفار، نماز جیسی عبادت کے بعد بھی استغفار، تو بھائی گناہ کے بعد تو پھر استغفار کی ضرورت کیسے نہ ہوگی، اور وہاں پر استغفار کا کرنا کتنا ضروری ہوگا۔ لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ انسان پہ در پہ خطا کیے چلا جاتا ہے، لیکن کبھی اس کی زبان پر استغفار کے کلمات نہیں آتے، اس کے دل کے اندر ندامت اور پشیمانی نہیں آتی، اور وہ اس برائی کو برا نہیں سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایسے اعمال کو اختیار نہیں کرتے کہ جو تنگی اور پریشانی سے نکالنے والے ہیں، جو غم کو دور کرنے والے ہیں، جب ہم ایسے اعمال کو اختیار نہیں کرتے تو ہم پھر پریشانیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور مصیبتوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ پھر ہمیں اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ مصیبت ہے، وہ پریشانی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جب تک کسی مرض کی انسان دوا نہیں لیتا اس وقت تک شفا بھی نہیں ملتی، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ مسبب کیا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو جائے اور وہ بیمار ہو کر شریعت کہتی ہے کہ تم علاج کرو، اس کے لیے دوا استعمال کرو، اور وہ دوا استعمال نہ کرے کہ اللہ ٹھیک کر دے گا،
تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ علاج کیا جائے، دوا استعمال کی جائے، اور اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اسباب سے مسبب کیا ہے۔ جب تو دوا لے گا اللہ شفا بھی عطا کر دے گا۔ اسی طریقے سے وہ دوا تو جسمانی مرض کے لیے ہے، لیکن گناہوں کا جو مرض ہے یہ روحانی مرض ہے، یہ قلبی مرض ہے۔ اس کی دوا وہ دوا نہیں ہے جو جسمانی مرض میں استعمال کی جاتی ہے، اس کی دوا الگ سے ہمیں تعلیم کی گئی، اور اس کی دوا استغفار ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتاؤں؟ یعنی کتنی وضاحت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ تمہاری بیماری اور اس کی دوا نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو بیماری ہے وہ گناہ ہے، تمہاری بیماری گناہ ہے جسے ہم بیماری نہیں سمجھتے، جبکہ حقیقت میں جسمانی بیماری سے بڑھ کر اگر کوئی بیماری ہے وہ گناہوں کی بیماری ہے جسے ہم بیماری نہیں سمجھتے، کیونکہ جسمانی بیماری کا جو انجام ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ انسان کی موت واقع ہو جائے گی، اور موت کبھی بیماری سے نہیں آیا کرتی، موت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ بیماری سے کوئی نہیں مرتا، آج تک کوئی بیماری سے نہیں مرا، جو بھی مرا ہے وہ اللہ کے حکم سے مرا ہے۔ تو اس کا زیادہ سے زیادہ انجام کیا ہے؟ موت آ جائے گی، اور جیسے ہی موت آئے گی تو جسمانی امراض کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ کتنا بڑے سے بڑا مرض ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر گناہوں کا مرض اسے لاحق ہے اور یہ گناہوں پر توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اور وہ گناہوں کی بیماری ساتھ قبر میں لے کے چلا جاتا ہے، تو پھر اسے نہ قبر میں چین ہوگا نہ حشر میں چین ہوگا، اور یہ کس طرح سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ اس گناہوں کی بوجھ کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ جو کچھ انسان دنیا میں کرتا ہے، جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، کل وہی تو فصل کاٹے گا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر بوئے گا وہی وہاں پر جا کر کاٹے گا۔ گندم از گندم برویت جو سے جو از مکافات عمل غافل مشو، کہ بھائی اگر گندم بوئے گا تو گندم کاٹے گا، اور جو بوئے گا تو جو کاٹے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو بونے کے بعد امید ہی رکھے کہ گندم کی فصل ملے گی، این خیال است محال است جنون، پاگل پن کی بات ہے۔ اور دنیا میں ہم کبھی ایسی توقعات وابستہ نہیں کرتے، لیکن آخرت کے معاملے میں دھوکے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں جیسے چاہے زندگی گزار لو، اور پھر کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کس کے لیے غفور الرحیم ہے؟ کیا صرف ایک ہی مراقبہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ کبھی اللہ کے جبار اور قہار ہونے کا مراقبہ نہیں کیا کہ اللہ جبار بھی تو ہے، قہار بھی تو ہے، اللہ ذو انتقام بھی تو ہے، اور اللہ یہ بھی تو کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو کبھی اس کا مراقبہ کیوں نہ کیا؟ خالی ایک ہی بات یاد رکھی اپنے نفس کی لذت اور مزے کے لیے کہ گناہ بھی کیے جاؤ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے جاؤ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو بھائی اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جو بیماریاں ہیں وہ گناہ ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اسے بیماری نہیں سمجھتے، ہم اسے اہمیت نہیں دیتے۔ اگر کسی کو ذرا نزلہ زکام بھی ہو جائے، بخار بھی ہو جائے، تو جسم کی تو اتنی فکر ہے کہ جو جسم مٹی کی غذا بننے والا ہے، جو کیڑوں کی غذا بننے والا ہے، پیبند خاک ہونے والا ہے، اس جسم کی تو اتنی فکر ہو کہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کرے اور فوراً علاج کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن جو بیماری قبر میں ساتھ جانے والی ہے، اس بیماری کو دھونے کا فکر نہ ہو اور اس بیماری سے نجات کا فکر نہ ہو۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر ایک ایک بات بیان فرمائی، اور کوئی بات ہم سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ یعنی آپ نے حجت تمام فرمائی کہ کل کسی کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گناہ بھی کوئی بیماری ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ گناہ تمہاری بیماریاں ہیں، اور اس کا جو علاج ہے وہ استغفار ہے۔ بیماری سے بھی آگاہ کر دیا، لیکن اس کے ساتھ علاج جو بتایا، علاج بھی
جو شفیق طبیب ہوتا ہے نا، جو مریض کے حال پر شفیق ہوتا ہے، تو وہ علاج بھی آسان تجویز کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب باطن ہیں، اور آپ امت کے حال پر سب سے بڑھ کر شفیق ہیں۔ آپ کو اپنی امت کے ساتھ بڑی ہمدردی اور خیر خواہی ہے، اس لیے امت کی بیماری سے بھی امت کو آگاہ کیا، لیکن علاج بھی قربان جائیے بہت آسان بیان کر دیا کہ وہ علاج کیا ہے، وہ استغفار ہے۔ اور اس استغفار کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے کسی وضو اور غسل کی ضرورت نہیں، کہیں مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی جہاں پر بھی ہو، جیسے بھی ہو، جس حال کے اندر بھی ہو، اللہ کی طرف تم رجوع ہو جاؤ، اور اپنے اس بیماری کا احساس کر کے کہ اللہ اس بیماری سے نجات تو تو نے عطا کرنی ہے، اس غلاظت کو تو نے دھونا اور پاک کرنا ہے، میں تو اپنا ندامت اور استغفار تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اے اللہ تو میری اس بیماری کو دھو دے۔ بس جب یہ صدق دل سے استغفار پڑھتا ہے، اللہ اس کی بیماری کو دھو دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ روزانہ کے یومیہ معمولات کے اندر ایک استغفار کا وافر حصہ ہونا چاہیے، کہ صبح سے شام تک انسان اگر سوچے کتنی خطائیں کرتا ہے۔ اگر اپنا آدمی میں کل رات بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں رات کو سونے سے پہلے روزانہ اپنا حساب کر کے سونا چاہیے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ وہ حساب کا وقت تو جب آئے گا، لیکن آج اپنا حساب کر لو کہ کل قیامت کے میدان کے اندر جب تم کھڑے ہوگے تو تمہاری قیمت کتنی ہوگی، قیمت کتنی ہوگی۔ یہاں تو تم بڑا قیمتی اپنے آپ کو سمجھتے ہو، لیکن وہاں پر کیا ہوگا، تمہارے پاس کیا ہوگا۔ یہاں تو اچھا لباس پہن کر بھی آدمی اتراتا ہے، اچھے مکان میں رہ کر اتراتا ہے، اچھا کھانا کھا کر اتراتا ہے، اچھی سواریاں استعمال کر کے فخر اور تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہاں تو یہ کیفیت ہے، لیکن یہ فخر، یہ تکبر، یہ مکان، یہ دکان، یہ کارخانہ، یہ سب یہیں رہ جانے والے ہیں۔ وہاں ساتھ جانے والی چیز کیا ہے، اللہ کے سامنے کس حال کے اندر کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے اپنے عمل کو لے کر کھڑا ہوگا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے ہوگا، اور اللہ بغیر کسی واسطے کے بندے سے کلام کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک افسر کے سامنے اگر پیشی ہو جائے، ایک جج کے سامنے اگر پیشی ہو جائے، انسان کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، اور اللہ جب سامنے کلام کرے گا اس وقت انسان سوچ سکتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہی وجہ ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے، آسان حساب کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ سوال ہی نہ ہو، یہ تو آسان حساب ہے، اور اگر سوال ہو گیا تو پھر بچنے کی امید نہیں ہے۔ سوال کا جواب کہاں سے آئے گا؟ ہم میں سے ہر انسان آج سوچ سکتا ہے کہ اس کے پاس سوال کا جواب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سامنے سے کلام کرے گا، وہ درمیان میں کوئی واسطہ بھی نہیں ہوگا۔ آدمی اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے اپنا عمل نظر آئے گا، بائیں دیکھے گا تو اپنا عمل نظر آئے گا، اور سامنے دیکھے گا تو جہنم اس کے سامنے ہوگی۔ اس کیفیت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے کو جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے اپنے کو بچاؤ، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے بچانا ہو، لیکن اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ دائیں بھی عمل نظر آئے گا، اچھا عمل نظر آئے گا، بائیں برا عمل نظر آئے گا، سامنے جہنم ہوگی اور اللہ سوال کر رہا ہوگا۔ انسان اس کیفیت کو اگر سوچے تو بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ ہم نہ معلوم دنیا کے کن رنگینیوں کے اندر گھومے، یہ دنیا کے مال و اسباب، یہ ساز و سامان، بھائی سب یہی رہ جانے والا ہے، یہ انسان کے ساتھ جانے والا نہیں۔ کہ جس پر انسان غرہ کرتا ہے، جس پر کسی بڑائی اور فخر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، یہ بڑائی یہ فخر کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں تو ایک چیز کام آنے والی ہے، اور وہ انسان کا نیک عمل ہوگا، وہ نیک عمل وہاں پر کام آئے گا۔
اگر نیک عمل یہاں سے لے کر گیا وہ تو تیرے کام آ جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں پر کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیماری کا جو علاج ہے وہ استغفار ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص سوچ سکتا ہے کتنا وہ استغفار کرتا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ ہم ظاہری اعتبار سے تو آج بڑی بناوٹ اور سجاوٹ کو اختیار کرتے ہیں۔ جس آدمی کو دیکھو ٹیپ ٹاپ میں لگا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے جی میرا مکان بھی اچھا ہو، میری سواریاں بھی اچھی ہوں، اور وہ فل ڈیکوریٹ ہوں، آسائشیں بھی موجود ہوں، میرا لباس بھی بہت اچھا ہو، میرا کھانا پینا بھی بہت اچھا ہو، میرا کاروبار بھی بہت بڑا ہو۔ یاد رکھیے کہ شریعت دنیا کی آسائشوں سے منع نہیں کرتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ان آسائشوں کے اندر ایسا مبتلا ہو، ایسا گم ہو جائے، اپنی آخرت کو بھول جائے۔ یہ دنیا کی آسائشیں اس لیے نہیں ہیں، یہ تو صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی نعمت کو برتو اللہ کا غلام بن کر، لیکن کسی فخر کے اندر مبتلا نہ ہو، کسی بڑائی کے اندر مبتلا نہ ہو، کیونکہ ان قریب اس کے انجام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان قریب یہ سب کچھ مجھ سے جدا ہونے والا ہے، اور وہی کفن کی 3 چادر ہوں گی، اور تیرا عمل تیرے ساتھ ہوگا، اور تجھے پہنچانے والے قبر کے گڑھے میں لٹا کر تجھے آ جائیں گے۔ اب وہاں پہ تیرا عمل تو تیرے ساتھ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی تیرے ساتھ نہیں ہوگا۔ کس چیز پر انسان غرہ کرتا ہے، کس چیز میں فخر کے اندر مبتلا ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فخر سے بچو، تکبر سے بچو، اور استغفار کی کثرت کرو۔ اس لیے بھائی ہمیں اپنے معمولات زندگی کے اندر استغفار کو داخل کرنا چاہیے۔ تو آپ نے 2 باتیں تو یہ فرمائی کہ اللہ استغفار کی برکت سے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اللہ ہر غم سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ ایسی جگہ سے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ایسی جگہ سے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی استغفار کی برکت سے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، استغفار کی برکت سے اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کہاں سے اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے، کہاں سے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جو قادر مطلق ہے، قادر حقیقی ہے، اور وہ جہاں سے چاہے انسان کی ضرورت کو پورا کرے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اللہ کا بندر تو رہے، اللہ کا مطیع تو بن جائے، فرما بردار تو بن جائے۔ اسی لیے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقویٰ کو اختیار کرتا ہے، پھر اللہ نکلنے کے بہت سے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ آج تو انسان کو دنیا میں تنگی نظر آتی ہے، ہر انسان پریشان ہے کہ آج اگر گزر گئی تو کل میرا کیا ہوگا، روزگار کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، ایک مسائل ہیں اور ایک لمبی فہرست ہے مشکلات کی۔ لیکن اللہ یہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ تم نیکی کو اختیار کرو، تم تقویٰ کو اختیار کرو، ارے تم اللہ کا ڈر اور خوف کو اختیار کرو۔ اور یہ تو تمہاری سوچ ہے کہ ہم نکلیں گے کہاں سے، راستہ ملے گا کہاں سے، لیکن جب وہ اللہ کسی کو راستہ دینا چاہے پھر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، پھر اس کے راستے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پہلے متقی تو بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے تو بن جاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کیسے تمہاری دستگیری کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو۔ تو پہلی چیز یہ کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقویٰ اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اور تقویٰ جو ہے وہ انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، آپ نے فرمایا کہ تقویٰ جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے، اس کے دل میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ تو پہلی چیز ہم کیا فرمائی کہ تم تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے لیے بہت سے راستے پیدا کر دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا۔ ارے بھائی اللہ ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے،
اور اللہ یہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ جس رزق کا تم سے وعدہ ہے وہ رزق تو آسمانوں میں ہے، وہ تو آسمانوں سے نازل کیا جاتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو ناراض کر کے رزق لیتے ہو، تم حلال اور حرام کی فکر نہیں کرتے، تم دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے تم رزق حاصل کرتے ہو۔ اللہ تو آسمان سے طاہر اور طیب رزق نازل کرتا ہے، اور تم اپنی غلطی سے اس رزق کو حلال کو حرام کر کے لیتے ہو، مشتبہ کر کے لیتے ہو۔ اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اس تنگی اور پریشانی کے حالات کے اندر پہلی چیز جو میں نے کل عرض کی تھی کہ وہ پکی اور سچی توبہ ہے، اور دوسری چیز استغفار کی کثرت ہے کہ آدمی کوئی معمول ایسا مقرر کر لے کہ کم از کم 300 مرتبہ تو روزانہ استغفار کرے، صبح اٹھ کر استغفار کرے، رات کو سوتے وقت استغفار کرے، اور دن کے درمیان میں استغفار کرتا رہے، کیونکہ خطا بھی تو ہوتی رہتی ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں آدمی 10 دفعہ ہاتھ دھوتا ہے، 20 دفعہ ہاتھ دھوتا ہے، اور پھر اس کرونا کے زمانے میں تو 100 دفعہ ہاتھ دھوتا تھا، اس کو سینیٹائز کرتا تھا۔ تو جسم کی تو فکر تھی لیکن قلب کی فکر نہیں تھی کہ یہ آخر سینیٹائز کیسے ہوگا۔ جسم تو پاک ہو جائے گا، جسم کے جراثیم تو ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو گناہ کے جراثیم اندر پہنچے ہیں یہ کون سے سینیٹائزر سے صاف ہوں گے، کس سے یہ ختم ہوں گے؟ کبھی اندر کے جراثیم کی بھی فکر کی کہ وہ گناہ کے جراثیم کیسے ختم ہوں گے؟ ظاہری طور پر تو ہر شخص کو دیکھیں کتنی احتیاط کر رہا تھا کہ ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا، کس لیے؟ کہ جی وہ کرونا کا جراثیم کوئی ہمیں نہ لگ جائے۔ ایک جراثیم کی وجہ سے، ایک وبا کی وجہ سے کتنی لوگوں نے احتیاط کی۔ ٹھیک ہے کرنی چاہیے، اس سے منع نہیں کیا جاتا، کرنی چاہیے تھی، کی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری احتیاط کون کرے گا کہ اس کرونا کے زمانے کے اندر جتنی فرصت لوگوں کو ملی، اور ان فرصت کا لوگوں نے کیا کیا کہ ساری رات فلمیں دیکھ کر گزاری، فیس بک کے اوپر ساری رات فحش چیزوں کے ساتھ گزاری۔ آپ اندازہ لگائیے ساری رات پراگندہ خیالی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ ساری راتوں کو گزارا، سارا دن سو کر گزارا، نہ نمازوں کی فکر، نہ کسی ذکر کی فکر، نہ استغفار کی فکر، اور یہ اس کیفیت میں جبکہ موت جو ہے وہ رقص کر رہی تھی، جنازے اٹھ رہے تھے، اور اطلاعات آ رہی تھی کہ آج اتنے گئے، کیونکہ آج یہ میڈیا نے آج پوری دنیا کی کو محدود کر دیا ہے، اور ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے میں لمحوں میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ سارے اعداد و شمار سننے کے باوجود لوگوں کی غفلت دور نہیں ہوئی۔ تو جسم کی فکر تو تھی، بیماری سے بچنے کی فکر تو تھی، موت سے تو لوگ ڈر رہے تھے، لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی موت کی تیاری نہیں کر رہے تھے۔ اور یہی بہت بڑا المیہ ہے۔ میں نے پہلے دن بھی یہ بات عرض کی تھی کہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت کو تو محبوب رکھنا چاہیے۔ یہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، یہ تو ایک ذریعہ اور راستہ ہے۔ الموت جسر یوصل الی الحبیب الی الحبیب، کہ دوست کو دوست سے ملانے والی اگر کوئی چیز ہے وہ تو یہ موت ہے، یہ تو پیاری ہونی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی تیاری ہونی چاہیے۔ یہ موت کا ڈر اور موت سے وحشت کیوں ہوتی ہے؟ ایک بادشاہ ایک اللہ والوں کے پاس گیا اور اس نے جا کر کہا کہ حضرت موت سے ڈر لگتا ہے، موت سے خوف آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان اللہ والوں نے کہا کہ بھائی موت سے ڈر اس لیے لگتا ہے، خوف اس لیے آتا ہے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو برباد کیا ہے۔ اب اس آبادی سے بربادی کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے۔ اگر تم نے اپنی آخرت کو آباد کیا ہوتا تو پھر اس آبادی میں جانے کا شوق بھی ہوتا اور رغبت بھی اس کی ہوتی کہ کب اس قفس سے جان چھوٹے گی اور کب محبوب کا دیدار ہوگا، محبوب سے ملاقات ہوگی، کب اس کے جوار رحمت میں جائیں گے، تو اس کا شوق دل کے اندر ہوتا۔ تو تم نے دنیا کو آباد کیا، آخرت کو برباد کیا۔ اور اس کی بڑی واضح مثال جو لوگ فرصت کے انتظار میں ہوتے تھے کہ جی فرصت ملے گی تو اللہ اللہ کر لیں گے، اللہ نے وہ حجت بھی تمام کر دی کہ اتنی طویل فرصت دی کہ مہینوں کاروبار زندگی سب معطل رہا، بند رہا، لیکن اس فرصت کا کیا کیا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنا حساب تو کرنا چاہیے، وہ فرصت بھی ہم نے ضائع کر دی۔ کتنا قیمتی وہ لمحہ تھا، کتنا قیمتی وہ وقت تھا۔
لیکن رجوع اللہ دیکھنے کے اندر نہیں آیا. باتیں تو بہت ہوئی لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں تھا. تو اللہ والوں نے کہا کہ آبادی سے بربادی کی طرف جاتے ہوئے تمہیں ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے, ورنہ جس کے دل کے اندر موت کا شوق اور رغبت ہو, جس نے موت کی تیاری کی ہو, اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ پوری تیاری کے ساتھ اپنے محل سے نکلا, اور جب بادشاہ محل سے نکلتے ہیں تو عالی شان گھوڑا, عالی شان لباس, اور پھر حشم و خدم ساتھ میں, پورے ایک جلوس. جب باہر نکلا تو ایک شخص مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا. لوگوں نے روکا, کہا کہ تم مجھے نہیں روک سکتے, اور آگے بڑھ کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے کہا کہ کان ذرا میرے پاس کیجئے, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اس نے کہا جی کون ہو, کیا بات کرنی ہے. کہا کہ ملک الموت ہوں, تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. بس اتنا سننا تھا کہ بدن پہ کپ کپی طاری ہو گئی, اس کا رنگ زرد پڑ گیا, اور کہنے لگا کہ اچھا اتنی مہلت تو دے دو کہ ذرا اپنے محل میں جا کر اپنے مال و اسباب کو دیکھ لوں, بیوی بچوں کو ایک نظر سے دیکھ لوں, پھر روح کو قبض کر لینا. اس نے کہا کہ مہلت ملنے والی نہیں, مہلت کا وقت تو گزر چکا, وہ وقت گزر چکا, مہلت ملنے والی نہیں. تو یہ دنیا دار کی کیفیت ہوتی ہے جو دنیا سے دل لگاتا ہے, پھر دنیا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. ایک اللہ والوں کا واقعہ کہ کہیں راستے میں چلے جا رہے تھے, ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ ملک الموت ہوں, روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ بہت اچھا, بسم اللہ کرو, آپ کا تو انتظار تھا, جلدی کرو تاکہ اس قفس سے جان چھوٹے, اللہ سے ملاقات ہو. تو یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک طرف دنیا دار کی کیفیت ہے, ایک طرف اللہ والوں کی کیفیت ہے. بھائی بڑا واضح فرق ہے کہ جس نے دنیا کو اپنے دل میں بسایا ہے وہ دنیا چھوڑتے ہوئے رنجیدہ ہوتا ہے, وہ دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اور یہ دنیا مومن کا گھر نہیں ہے, مومن کا گھر تو آخرت ہے. اس لیے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان فرمایا, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے, جس کو گھر سمجھ رکھا ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ تو قید خانہ ہے. اور کافر کی یہ جنت ہے. تو ہم کافر کو دیکھ کر ہم بھی دھوکے کے اندر پڑ گئے کہ کافر تو بڑے عیش و عشرت میں رہتا ہے, تو ہم کافر سے پیچھے کیوں رہیں, ہمیں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہونا چاہیے. ارے بھائی اس کی یہ جنت ہے, وہ جو چاہے یہاں پر کرے, جیسے وہ چاہے رہے. اب یہاں سے جانے کے بعد وہ ایسا قید ہوگا کہ اسے اس قید سے پھر کبھی آزادی نہیں ملے گی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی غذا بن جائے گا. لیکن اللہ نے ہمارے لیے تو وہاں پہ بڑا عیش رکھا ہے, بڑی نعمتیں اللہ نے وہاں پر رکھی ہیں, اور دنیا میں ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے, امتحان کے لیے بھیجا ہے. تو یہاں پر رہ کر تو وہاں کی تیاری کرنی چاہیے, نہ کہ دنیا کو اپنا گھر سمجھ لینا چاہیے اور اپنی آخرت سے غافل ہو جانا چاہیے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے معمولات زندگی کے اندر بھائی استغفار کی کثرت کرنی چاہیے, اور استغفار کے مختلف صیغے ہیں جو آسانی سے زبان پر آ جائے. استغفر اللہ و اتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ. اور بھی اس کے علاوہ بہت سے صیغے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ربنا ظلمنا انفسنا, اور بھی بہت سے صیغے ہیں جو آسانی کے ساتھ زبان پر آئے. لیکن اپنے معمولات میں استغفار کو رکھنا چاہیے, اور اس کے یہ جو فوائد میں نے عرض کیے, جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے, اللہ ہر غم سے نجات عطا کرتا ہے, اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے, ضرورت کو پورا کرتا ہے کہ جہاں پر انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو ان 3 باتوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے, اور اس پر یقین بھی ہونا چاہیے کہ یہ بات کس کی زبان مبارک سے نکلی ہے, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ جو اللہ آپ سے کہلواتا ہے آپ وہی بات کہتے ہیں. اس لیے جو آپ نے کہا اس میں اثر ہے, تاثیر ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ عمل کریں. اللہ ہمارے نکلنے کے لیے بہت
بہت سے راستے پیدا کرتے ہیں۔ تو استغفار کی بھائی کثرت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خیرات اور صدقہ کرنا، کہ یہ صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور یہ صدقہ کرنا بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ بری موت سے اسے نجات ملے، اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پر ٹھنڈا ہو جائے، قبر کی گرمی دور ہو جائے، قبر کی تپش سے نجات مل جائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اللہ کے راستے میں وہ صدقہ کرے۔ حدیث شریف میں واقع آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑوں کو بنایا تو پہاڑ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، تو فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ نے یہ جو پہاڑ بنائے، اتنی بڑی مخلوق بنائی، تو کیا آپ کی مخلوق میں ان پہاڑوں سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، اس سے طاقتور چیز جو ہے وہ لوہا ہے، کہ وہ لوہا اس پہاڑ کو بھی توڑ دیتا ہے، تھوڑا سا بارود اس کے اندر لگے لوہے کا پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ، کیا اس لوہے سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے آپ کی مخلوق میں؟ تو اللہ نے کہا کہ ہاں، لوہے سے طاقتور چیز جو ہے وہ آگ ہے، کہ وہ آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ کی مخلوق میں اس آگ سے بھی کوئی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، اس سے طاقتور چیز جو ہے وہ پانی ہے، کہ وہ پانی اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پانی جو ہے وہ اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ کی مخلوق میں اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے طاقتور چیز جو ہے وہ ہوا ہے، کہ یہ ہوا پانی کو جب اٹھا کر لے جاتی ہے، پھر اس کی مرضی وہ جہاں چاہے لے کر جائے اور جہاں چاہے برسائے، پھر پانی کا اپنے اوپر اختیار نہیں رہتا، وہ ہوا اسے لیے لیے پھرتی رہتی ہے۔ تو اس سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے وہ ہوا ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ، اس ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے آپ کی مخلوق میں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، اس سے طاقتور چیز جو ہے وہ ایک مومن کے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ ہے۔ اس طرح سے اس کا صدقہ کرنا کہ وہ ایک ہاتھ سے دے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے، کہ جو اسے جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائی، دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا ہے، بالخصوص آج کے حالات کے اندر کہ جب دنیا پریشان ہے اور اس ملک میں غربت دن بدن بڑھ رہی ہے اور غربت کی سطح اوپر جا رہی ہے۔ تو اس لیے جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے قرب و جوار میں بہت سے ایسے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں کہ جو سوال نہیں کرتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ بال بچوں والا ہے، فیملی والا ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، اس کا گزر بسر نہیں ہوتا، تو خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کر دی جائے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ لیکن فرمایا کہ اس میں ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ جو اس طرح اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے لیکن بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا اس نے کیا دیا، کتنا دیا۔ فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو بھائی، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے کہ یہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا اور انسان کی زندگی میں اضافہ کرنے والا، قبر کی گرمی کو دور کرنے والا، اور یہ صدقہ بری موت سے بچانے والا ہے۔ اور کبھی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ آج آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کی صفت کو بیان فرماتے ہیں، اعدت للمتقین، کہ وہ اللہ کے جو متقین بندے ہیں، فرمایا کہ وہ جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور وہ کون ہیں؟
کہ جو خرچ کرتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، یعنی جو جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، چاہے خوشحالی ہوتی ہے چاہے تنگ دستی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور جس کی جو حیثیت ہو اپنی حیثیت میں رہ کر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور کبھی خرچ کرنے کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے مال میں سے کچھ کم ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال ہمیشہ بڑھتا ہے، مال کبھی کم نہیں ہوتا، اور اصل صلہ اس خرچ کا اللہ آخرت میں عطا کرتا ہے، وہ دنیا سے کہیں زیادہ اللہ عطا کرتا ہے۔ ایک کتابوں میں واقعہ آتا ہے، امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، عید کا زمانہ آیا، گھر کے اندر کچھ بھی نہیں، تو بیوی نے کہا کہ بھئی گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، عید ہے، بچوں کے کپڑے بنانے ہیں، آپ ایسا کریں کہ اور کچھ نہ ہو تو آپ کسی دوست سے جا کے قرض لے لیں، تاکہ اور کچھ نہ ہو تو کم از کم بچوں کے کپڑے بنا لیں، بچوں کے لیے کچھ سامان آ جائے اور ہماری عید اچھی طرح سے گزر جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک دوست کے پاس جاتا ہوں، اگر کچھ مل گیا تو لے آؤں گا۔ تو ایک تاجر ان کا دوست تھا، اس تاجر کے پاس امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور جا کر کہا کہ بھائی یہ مشکل ہے، اور بیوی یہ کہتی ہے کہ کہیں سے قرض لے آؤ تاکہ ہم اپنی ضرورت تو پوری ہو نہ ہو لیکن بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے، بچوں کی خوشی پوری ہو جائے۔ اس نے ایک سیل بند تھیلی تھی وہ لا کر دی، اس میں 1200 درہم تھے، کہا کہ حضرت یہ لے جائیے، اپنی ضرورت پوری کر لیجیے۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھیلی لے کر گھر پر آئے، ابھی گھر میں پہنچے ہی تھے، وہ تھیلی لا کر بیوی کو دی کہ بھئی اپنی ضرورت کو پورا کر لو۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی، دیکھا کہ ان کا ایک دوست ہے، ہاشمی ہے، اور وہ دروازے پر کھڑا ہے، اور اس نے آ کر وہی بات کی جو ان کی کیفیت تھی، کہا کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اور عید آ گئی ہے، اور کم از کم کچھ اگر قرض مجھے مل جائے تو بچوں کے لیے کچھ سامان آ جائے، بچوں کا کچھ عید کا سامان ہو، کم از کم بچوں کو تو خوشی مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اندر گئے، بیوی کو جا کر بتایا کہ ایسے ایسے ہمارا ہاشمی دوست آیا ہے اور وہ بھی بیچارہ بڑا مجبور ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کہنے لگے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ 1200 درہم اس کے اندر ہیں تو 600 درہم ہم رکھ لیتے ہیں اور 600 درہم ان کو دے دیتے ہیں، ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم ایک تاجر دوست کے پاس گئے اور اس نے ایک عالم سمجھ کر تمہیں 1200 درہم دے دیے، اور یہ تو ایک ہاشمی ہے، یہ تمہارے در پر آیا ہے، تو کیا یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ہم 600 درہم کم کر لیں؟ اللہ ہماری ضرورت کو پورا کرے گا، آپ یہ پوری تھیلی اس کو دے دیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے کس درجے کی وہ عورت تھی۔ اور انہوں نے جا کر وہ 1200 درہم کی جو تھیلی تھی وہ جا کر اس ہاشمی کو دے دی۔ وہ ہاشمی تھیلی لے کر گھر پر گیا، جب وہ گھر پہنچا تو وہ تاجر جس نے امام واقدی کو تھیلی دی تھی اس نے آ کے دروازے پر دستک دی، اور اس نے آ کر کہا کہ میری یہ مجبوری ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عید آ گئی، بچوں کے لیے کچھ چاہیے، اگر کچھ ہے تو قرض مجھے دے دو۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی میرے در پر بھی کوئی سائل آ گیا ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، چلو میں یہ تھیلی اس کو دے دیتا ہوں۔ وہ تھیلی دی، جب وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں آئی وہ پہچان گیا یہ تو وہی تھیلی ہے جو میں نے دی تھی۔ پوچھا کہ یہ تھیلی کہاں سے لے کر آئے؟ کہا کہ یہ تو تھیلی فلاں سے لے کر آیا۔ وہ فوراً دوڑے ہوئے امام واقدی کے پاس گئے، امام واقدی رحمہ اللہ کے پاس، اور کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بھئی میرے گھر پہ تو ہاشمی آیا تھا، اس لیے میں نے وہ تھیلی اس کو دے دی کہ میری ضرورت پوری ہو نہ ہو میرے بھائی کی ضرورت تو پوری ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس تاجر کے پاس بھی وہی 1200 تھے، امام واقدی کے پاس بھی وہ 1200 آئے، اور اس ہاشمی کو بھی 1200 ملے، لیکن ایک دوسرے کو دیتے رہے، اپنی ضرورت کو پس پش ڈالا،
اور دوسرے کی ضرورت کا خیال کیا، اور ہوتے ہوتے یہ واقعہ اس وقت کا وزیر تھا یحییٰ ابن خالد، اس تک یہ ماجرا پہنچا۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو وہ 10,000 درہم لے کر آیا، اور 10,000 اس نے جو درہم تھے اس میں سے 2,000 درہم دیے امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو، 2,000 درہم دیے ہاشمی کو، اور 2,000 درہم دیے تاجر کو، 6,000 درہم بانٹے، اور کہا کہ 4,000 درہم جو ہیں وہ امام واقدی کی اہلیہ کے لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ قربانی دی تھی کہ یہ ہاشمی ہمارے گھر پر آیا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ یہ ہاشمی کو ہم آدھا دیں اور آدھا رکھ لیں، اس لیے پورا اسے دے دینا چاہیے۔ تو 4,000 درہم جو ہے وہ امام واقدی کی اہلیہ کے لیے دیے۔ تو بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے، اس لیے کمی کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرتا ہے، اس لیے اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، اور کبھی کسی فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر ہم حادثات سے، سانحات سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے نیک اعمال کو اختیار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ کوئی حکومت ہمیں حادثات اور سانحات سے نہیں بچا سکتی، اگر اس سے کوئی بچانے والی چیز ہے وہ ہمارا اپنا نیک عمل ہے کہ اللہ اگر ہم سے راضی ہوگا اور ہم اللہ کو راضی کریں گے تو ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، آفات و بلیات سے اللہ تو ہماری حفاظت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کوئی حکومت ہماری حفاظت نہیں کر سکتی۔ کیوں کہ حکومت کی تو زبان ایسی ہوتی ہے کہ جس کو سن کر جو ہے طبیعت لرز جاتی ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، حکومتی وزیروں نے کہنا شروع کیا کہ جی ہم نے پاکستان میں کرونا کو شکست دے دی۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بے ادبی کا یہ کلمہ ہے کہ طبیعت سن کر کانپتی ہے کہ یہ حوادث اور سانحات جو آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے۔ اور جب کرونا آیا تھا تو کہا تھا کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے اندر مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے، ہم اللہ کی فوج کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں۔ تو پہلے کہتے تھے کہ ہمیں اس کا مل کر مقابلہ کرنا ہے، وہ بات بھی بے ادبی کی تھی، اور اب کہتے ہیں کہ ہم نے کرونا کو شکست دے دی اور دنیا ہم سے سبق سیکھے۔ تو بہت ہی ڈرنا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ اگر بچایا ہے ہمیں، اگر ہمارا ملک کم متاثر ہوا ہے تو نہ معلوم کس کی دعاؤں کا صدقہ ہے، کسی کی خیرات اور صدقے کی کوئی قربانی ہے جو اللہ کو پسند آئی ہے، کسی کا کوئی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو اللہ کو پسند آیا، اللہ نے ہمارے ملک کو بچایا، ہم لوگوں کو بچایا، تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے لشکر کو ہم کبھی شکست نہیں دے سکتے، ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس لیے جب آدمی کلام کرے، گفتگو کرے تو بہت سوچ کر زبان سے الفاظ نکالنے چاہیے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکل جائے کہ جو بے ادبی کی وجہ سے کسی اور میں مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کسی آزمائش کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل دے، سمجھ دے، اور یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کہتے جی کرونا کو شکست دے دی، کہاں سے شکست دے دی بھائی؟ دنیا آج بھی پریشان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ نے یہاں سے وبا کے اثرات کو بہت کم کیا ہے، اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی ختم ہوگا اور انشاءاللہ لوگ ترقی کریں گے اور سب کی جو ہے وہ خوشیاں بحال ہوں گی اور وہ رونقیں پھر بحال ہوں گی، لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ اور اللہ کا غلام بن کر اور اللہ کے سامنے رود ہو کر اور استغفار کر کے، توبہ کے ساتھ، معافی کے ساتھ، جھک کر نرمی سے، عاجزی سے اور لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سب سے زیادہ بندے کے جس عمل سے خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس عمل سے خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ جب ایک بندہ دوسرے بندے کی ضرورت کا خیال کرتا ہے، دوسرے کے کام آتا ہے، خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اللہ بندے کے اس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسے اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کو خوش کرنے والے ہوں، راضی کرنے والے ہوں، اور جب اللہ ہم سے راضی ہوگا اللہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہمیں نجات دے گا۔ تو اللہ ہمیں کثرت استغفار کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے راستے میں ہمیں خرچ کرنے والا بنائے، ہر قسم کی بخل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔